ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. مکہ پانی مکی آنی اصل تیرا ابد تیرا. مکہ پانی مکی آنی اصل تیرا ابد تیرا. خدا کا آخری پیغام ہے تو، جا بدا تو ہے. جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے. تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو. تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا قرآن ہم بھی پیش کر دیتے. تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے. تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو. علامت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو. تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادباء کی مجلسوں میں کلبلی مچا دیتی ہے. تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو. اس جیسا قرآن پیش کر دو. حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند نے قدس نے چیلنج کیا: قل ان اجتمع الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے. اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے. یہ چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے ایک ذہنی موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تان و تشریح کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کرتے، اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو بند سے پہلے کچل دیتے. لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف کیوں گیا؟ ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگی. مسلمانین فن فصیح اور بلیغ اور زبان دانے میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے. کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبان گنگ ہو گئی. پھر اللہ شاہ نے انہیں جو جگہ فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی دستوریں ہی بنا کر پیش کر دو. اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کا کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بنا کر اس کا جواب پیش کر دو. ارشاد فرمایا: ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. کیا تم یہ کہتے ہو کہ اے محمد، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں؟ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس جیسی دستوریں بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو. لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگ امنیت نہیں پھکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک انعامات کھڑا کر دیتے، اس سے علی کو بے قبول سے اٹھا پھینکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رگ امنیت کو پھر للکارا اور صداقت کا اعلان کیا. فرمایا: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تمہیں خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس سے ایک ہی صورت پیش کر دو. اپنے نافرمانے باطنہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے اس کی ایک
صورت پیش کر دو. اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے. حضرات آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے. وہ قوم جاہلانہ خاندہ ضرور تھی لیکن اس قوم میں شعارہ وہ خود ہوتا. وہ صحابہ کو لگا ایک جنگل غفیر تھا. زبان پر ان کو مجمل حقوق تھا. ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے مسکوٹ کر لیا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم پر غیور باامنیت اور اسلامت تھی. ان کو للکار نازل کھیلنا تھا لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا. اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ اس سے ایک بات پیش کر دو. تمہاری تلاوت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہے. اور پھر ایک چھوٹی سی سورت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی. یہ کافی دن تک کعبے کے دروازے پر صورت لگتی رہی لیکن وہ دشمنان اسلام وہ تقریب اسلام کو بے قبول سکھانے والے وہ محمد عربی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خون کے پیاسے ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا. بازی ان کے ہاتھ تھی لیکن کہیں سے کوئی چھوٹی آواز بھی نہیں آئی. اللہ رے سننا کا آواز نہیں آتی. قرآن کا یہ چیلنج سے پہلے عرب میں یہ نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے. یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے. آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں وہ اس چیلنج کو قبول کرے میدان میں آئے ان کے لیے راستہ صاف ہے. سامعین کرام دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے. آپ ہی کی زبانی کہہ نوایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. اسی معجز نمائی نے صرف 23 سال میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا تھا اور انہیں دند خوگوار بدبو و علم اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا. آج بھی اس میں ایک تعبیر ہے اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے. آئیے ہم اس بہتر خزینے سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآن خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. ایک شعر کے میں میری تقریر کو ختم کرتا ہوں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں. بسالے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو بسالے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.